آپ نے آئی پی پی کا کل کا جہانیہ میں جو جلسہ تھا وہ دیکھا، کیسا لگا آپ کو؟ وہاں پبلک رسپانس کیسا لگا؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب آئی پی پی بھی الیکشن میں قابل ذکر قوت بننے جا رہی ہے؟ دیکھیں، میں تو ان کو ظاہر ہے گڈ لک کہوں گا. اچھا ہے ان نے ابتدا کیا، اچھی بات ہے. یہ آئیں سیاسی جماعت بنانا اور اپنے آپ کو پیش کرنا پبلک کے سامنے. اپنے لوگ دیکھ کر بھی اچھا ہی لگتا ہے دوسری پارٹی میں. نہیں، وہ بات نہیں ہے. کوئی پارٹی ہر کسی کو حق حاصل ہے. خبیب نے پچھلے ہفتے جوائن کیا، ہر کسی کو جوائن کیا، فواد چودھری کی جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات ہو چکی ہے. دیکھیں، اگر میرے سے بالکل اب میری بہن بیٹھی ہوئی ہیں اس لیے میرے سے کوئی زیادہ مشکل الفاظ نہ کہلوائیں. ہر کسی کا پارٹی بنانا، پارٹی تبدیل کرنا، پارٹی میں جانا ان کا حق ہے. ہاں، البتہ وہاں میری اختلاف ہے کہ جب آپ لوگوں کو مجبور کر کے پریس کانفرنسز کرائیں، لوگوں کو اٹھا کر کے ان کو اغوا کر کے ان سے پارٹیاں تبدیل کرائیں اور ان کو دودھ کا دلہا بنا دیں اور ڈرائی کلیننگ مشین بنا لیں، دیٹ از رانگ. وہ غلط ہے، جو کہ صداقت عباسی کے ساتھ ہوا، جس طرح فاروق حبیب کے ساتھ بھی ہوا، جس طرح عثمان ڈار کے ساتھ بھی ہوا، جس طرح شیخ رشید کے ساتھ ہوا. یاد ہے نا آپ کو، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی نے نہیں کہا، مجھ پہ کوئی دباؤ نہیں ہے، اور اگر خود کوئی کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے یہ بات کر رہا ہوں، تو پھر تو ہم یہ بات نہیں کر سکتے نا. دیکھیں، پہلی بات تو مجھے یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ ایک شخص اپنی مرضی سے ناظرین ریاض چلا گیا، اس کے 2 دن بعد، یعنی جتنے دن بعد بھی واپس آتا ہے، آ کر کے میڈیا ہاؤسز پہ وہ کہتا ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ گیا ہوا تھا. فیملی سے میڈیا ہاؤس سے نکلنے کے 2 دن بعد جب وہ گھر جاتا ہے تو گھر والوں کو ایسے ملتا ہے کہ جیسے کسی جنگ سے آیا ہو. اگر فیملی اس کے ساتھ تھی تو وہ پھر اس جنگ زدہ حالت میں، اور وہ میڈیا میں رپورٹیں کس نے چلوائیں؟ بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپٹکس ہوتی ہیں، کچھ چیزیں کوئی شخص کس مجبوری کی حالت میں ہے، کوئی بات کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا ہے. میرا خیال ہے اس کی تفصیل میں جائے بغیر وہ ایک لیگل آسپیکٹ کو الگ رکھیں، اگر پولیٹیکل آسپیکٹ کو الگ رکھیں. مجھے آپ عثمان ڈار والی بات، ایک سیکنڈ، عثمان ڈار والی بات بتائیں. وہ جو تھے ہوم منسٹر، اس نے کیا کہا؟ بریگیڈیئر حارث نواز نے، اس نے کہا جی ہاں وارنٹ آف ارسٹ ہم نے ایگزیکیوٹ کرایا، اٹھا لیا، گرفتار کر لیا. ٹھیک ہے جی، آپ نے کر لیا. 25 دن بعد وہ میڈیا اس میں کیسے پہنچ گیا؟ اور وہ بھی کسی کے گھر میں کیسے پہنچا؟ گھر والوں کو نہیں پہنچا. اور اس کی ماں کا جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا. اور پھر جو آپ نے جلسوں کی بات کی، پورے پاکستان میں 100 مقامات پہ ہم نے اپلائی کیا. آپ کو پتا ہے کرک میں ہمارے لوگوں پہ ڈائریکٹ گولیاں ماری گئیں جب انہوں نے جلسہ کرنے کی کوشش کی. مردان اور سوات میں کیا ہوا؟ یعنی کارنر میٹنگ جو بند کمرے میں ہوتی ہے، یا کارنر انتظامیہ کہتے ہیں جو بھی وہ ارینج کرتا ہے جلسہ یا کوئی مجمع، تو وہ کہتے ہیں اشتہاری ہے. یعنی 1 کروڑوں کی آبادی میں جو کروڑوں کی تعداد میں ورکرز ہیں پی ٹی آئی کا، وہ سب اشتہاری ہو گئے ہیں. بھائی بات یہ ہے، کیوں نہیں اجازت دی جا رہی آپ کو الیکشن مہم چلانے کی؟ مجھے یہ بتائیں، کیا لگتی ہے آپ کو، کیا لگتی ہے؟ بھائی جب سارے ادارے، سارے ریاستی ادارے، انکلوڈنگ ہماری اسٹیبلشمنٹ، انکلوڈنگ الیکشن کمیشن آف پاکستان، انکلوڈنگ 9 مئی کے جن کے اوپر الزام کیئر ٹیکر سے، نہیں تو وہ جیل میں ہے نا، وہ تو گرفتار ہیں، وہ تو جیل میں ہیں. یا کسی کے خلاف جو بھی کوئی ہے قانون کے مطابق پروسیڈ کریں. لیکن یہ کہنا کہ آپ کو جلسے کی اجازت ہائی کورٹ کے آرڈر سے ملی، اس کے باوجود کیا کہا انہوں نے کہا جی جس پارٹی کا کرمنل ریکارڈ ہے اس کو الاؤ نہیں کریں گے. یہ محسن نقوی کے الفاظ ہیں. اور 1 دن پہلے جو اشتہاری مجرم تھا اس کو وہاں کا سی سی پی او سلوٹ کر رہا ہے، اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دے کے اس کی بائیو میٹرک ویریفیکیشن وہاں ہو رہی ہے. اور یو کے میں سن لیں، یو کے میں جو ہائی کمشنر ہے، سن لیں نا، یو کے میں جو ہائی کمشنر ہے اس وقت تک تو وہ اشتہاری مجرم تھا نا. وہاں تو سن لیں، ایک بات صرف کر کے ختم کروں گا، پروٹیکٹیو بیل بھی نہیں ہوئی تھی، اشتہاری مجرم تھا، 4 سال سے اشتہاری مجرم تھا. ریاست کا ایک نوکر کیسے اٹھ کو سلوٹ کر رہا ہے، کیسے اس کو پروٹوکول دے رہا ہے، اور کیسے اس کو. سر آپ کی جو سینٹرل لیڈرشپ ہے وہ کہاں ہے؟ آپ کو جلسے کی اجازت مل بھی جائے تو عمر ایوب صاحب جلسے کو لیڈ کریں گے؟ سر وہ تو سب کریں گے، سپریم کورٹ میں نہیں پیش ہو سکتے. یہ اب آپ کا مسئلہ تو نہیں نا کہ ہمیں لاؤ تو کریں. تو آپ بتائیں تو صحیح. میں جاؤں گا، آپ کا مسئلہ، ہمارا ورکر جائے گا، ہم سب جائیں گے. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو آپ کا ایک قانون کے مطابق ایک چیز ہے، پروسیڈنگز ہے، قانون کے مطابق ہمیں موقع دیں. آپ ایک کارنر میٹنگ جو بند دیوار، 4 دیواری کے اندر ہے، ان کو اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیا. جو مظاہرات بچوں نے کیا، لڑکوں نے کیا فلسطین کے لیے، پریس کلب کے باہر، اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، اور پشاور میں ہر جگہ پہ، ان کو اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیا. اگر یہ طرز عمل آپ کا ہوگا اس جبر اور خوف کی فضا میں، مجھے بتا دیں ایک سب سے بڑی پارٹی کو اگر آپ اس طرح کرش کرنے کے لیے ہر مشینری استعمال کریں گے، فورس استعمال کریں گے، تو اس کو وقت سے پہلے متنازع کر دیں گے، اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟